ایک بیٹے کو سنبھالنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ میرے باپ کا انتقال ہوا 2 سال ہو گئے، خدا کی قسم آج بھی باپ یاد آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، دل بدل جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ ارے وہ حسین جس نے اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، صرف تم کو مسلمان بنانے، تم کو کلمہ پڑھانے، تم کو ایمان دینے، تم کو دین پر قائم رکھنے، اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے جنازے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو سوچو کیا وقت ہوگا۔ بیٹی سکینہ پیروں پہ گری تھی، سوچو حسین پر کیا بیت رہی تھی۔ بیٹا علی اکبر تیروں کے ساتھ چھلی چھلی ہو کر زمین پر پڑا ہوا ہے، سوچو حسین پر کیا بیتی ہوگی۔ بھائی عباس علم بردار فرات کے پاس بازو کٹے، حلق کٹا، گردن الگ ہو گئی۔ عباس علم بردار پر جب جان فشانی کا وقت آیا، جب روح نکلی، بھائی حسین کو پکارا، حسین پر کیا بیتی ہوگی۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، یہ ہے امام حسین، مقصود کائنات ہے میرے بھائی، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ تم ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے 10 محرم کو موقع ملا تو فاتحہ دلا لیے، چنگے بنا لیے، نہیں ہے تو لائٹ لے لیے، نہیں کر سکتے۔ تمہارے گھر کے معاملے منجے سانچک نکاح خانی ولیمہ لائٹ لے لو، یعنی تو ڈارک لے کے 4 کر لو، ٹینشن نہیں ہے۔ مگر جب حسین کی بات آئی تو لائٹ یا کرنائچ کرنا ہے، یہ کرنائچ آپ کی محبت کا ثبوت ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام کو علامہ عالمگیر اشرف صاحب کا سپورٹ چاہتا ہوں۔ 10 محرم الحرام کو شادی کر سکتے ہیں، شرعی مسئلہ ہے، مگر میں پوچھتا ہوں میرے دل میں غم حسین ہے، میں حسین کے در کا کتا ہوں۔ محرم آتا ہے تو طبیعت مچل جاتی ہے، دل کے پھپولے چھالے بن جاتے ہیں۔ محرم آتا ہے تو خون سر چڑھ کے بولتا ہے، میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، میں حسین سے محبت میں تڑپتا رہوں یا بیٹے کا صحرا دیکھوں۔ اب شرعی مسئلہ کیا ہے بیان کیجئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ارے شریعت میں تو یہ بھی مسئلہ ہے، باپ کا جنازہ رکھ کے بیٹی کی ڈولی اٹھا سکتے، مگر کرتے کیا؟ کرتے نہیں کرتے۔ 365 دن میں 350 دن پڑے ہوئے، کر لو 10 محرم کچھ کہیں کوٹ کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور پوچھنے والوں کو بھی شرم نہیں، 10 محرم کو شادی کر سکتے کیا؟ محرم میں شادی کائی کو کرتا رہے بڑے بھائی، دوسرے دن آپ مر گئے، نہیں تو یہ 10-15 دن ٹھہر گیا تو تیری بچی مر جانے والی ہے، ندامت آ جانے والا ہے۔ کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ پوچھنے والا رمضان میں شادی کر سکتے نہیں پوچھ رہا، پوچھنے والا بقرعید کی عید کو شادی کر سکتے نہیں پوچھ رہا، پوچھنے والا جو ہے سفر میں شادی کر سکتے نہیں پوچھ رہا، محرم ہی کہیں کو ملا رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا رکتا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ کہیں کو اتنی دشمنی میرے بڑے بھائی، کیا بات ہے، نہیں کہیں کو اتنا میرے بڑے بھائی، آپ کر سکتے نا میرے بڑے بھائی، آپ دن بھر کبھی بھی آپ بازار کو جا سکتے، نماز کے ٹائم پہ کہیں کو جاتا، کیا بات ہے، نہیں 365 دن اللہ دیا کر لو نا، 4 کرو یارو۔ شریعت میں مسئلہ ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو کتنی بیویاں لا سکتا، بہویں
مسئلے ٹیڑے ہو جاتے ہیں؟ نکو یہ مسئلے ہو تو شریعت کے مسئلے. جب شریعت میں چار ہیں، رسول اللہ چار کرے، حضرت ابوبکر ایک سے زائد کرے، حضرت عمر ایک سے زائد کرے، حضرت علی ایک سے زائد کرے، حضرت عثمان ایک سے زائد کرے، حضرت پورے جتنے حضرت آئے سب ایک سے زائد کرے. اتنا ہی شوق ہے سنت پہ عمل کرنا، شریعت پہ عمل کرنے کا، تو کر اپنی بیٹی کو 4 بیٹی دیا، 4 نکاح کرانا اپنے بچوں کے. نہیں مولانا خرچے بڑھ جاتے ہیں. شریعت نکو میرے بڑے بھائی، شریعت خدا کی قسم ہماری جان ہے، مگر تم ہمارے غم میں شریعت کو نکو گھسڑو پلیز. دیکھو ان کے باپ کا قتل ہوا، ان کو معلوم کیا تکلیف ہوتی. بے شک بے شک. نہیں 10 محرم کو شادی کرنا نہیں کرنا غلاموں سے نہیں پوچھنا، اولاد سے پوچھو. انہوں صحیح جواب دیتے آپ کو. نہیں بچی کا نکاح ہے، 8 دن پہلے باپ کا انتقال ہوگا، خالہ بول رہے کر دو شادی، پھپھو بول رہے کر دو شادی، مامی بول رہے کر دو شادی، چچی بول رہے کر دو شادی. تم لوگ کر لے رہے پیچھے پڑے سو. جس کی شادی ہو رہی اس بیٹی سے پوچھو 8 دن پہلے باپ کا انتقال ہوا، اپنے جان سے زیادہ عزیز باپ کا جنازہ اٹھائی سوئے، اس کو معلوم اس کا غم کیا ہے. واہ 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 بہت بہت. جن پہ بیتی ان کو پوچھو میرے بھائی، ان کو بیتی نہیں، ان کو ہوا نہیں، نو گئے نہیں اے سی میں بیٹھ کے چھنو. ہمارے آقاؤں پہ گزری ہے، ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو ہمارے آقاؤں پہ گزری ہے. ارے مسلمانوں، تمہارے گھروں میں اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے ایک جنازہ نکل جائے تو ایک بیٹے کو سنبھالنے کے لیے وقت لگتا ہے. میرے باپ کا انتقال ہوا 2 سال ہو گئے، خدا کی قسم آج بھی باپ یاد آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، دل بدل جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے. ارے وہ حسین جس نے اپنے لیے لائی، اپنے بچوں کے لیے لائی، صرف تم کو مسلمان بنانے، تم کو کلمہ پڑھانے، تم کو اللہ ایمان دینے، تم کو دین پر قائم رکھنے، اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے جنازے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو سوچو کیا وقت ہوگا. بیٹی سکینہ پیروں پہ گری تھی، سوچو حسین پر کیا بیت رہی تھی. بیٹا علی اکبر تیروں کے ساتھ چھلی چھلی ہو کر زمین پر پڑا ہوا ہے، سوچو حسین پر کیا بیتی ہوگی. بھائی عباس علم بردار فرات کے پاس بازو کٹے، حلق کٹا، گردن الگ ہو گئی. عباس علم بردار پر جب جاف جانی کا وقت آیا، جب روح نکلی، بھائی حسین کو پکارا، حسین پر کیا بیتی ہوگی. اتنا بڑا غم اپنے لیے نہیں تھا، اپنے خاندان کے لیے نہیں، ناگپور والوں ہم کو کلمہ پڑھانے کے لیے تھا، ہم کو مسلمان بنانے کے لیے تھا. ارے حسین اگر اپنے باپ دادا کے لیے مرتا، خدا کی قسم میں غم نہیں مناتا. حسین نے اپنے باپ دادا، اپنے بچوں کے لیے شہادت نہیں کی، حسین نے میرے لیے، حسین نے آپ کے لیے، حسین نے ان کے لیے، حسین نے سب مسلمانوں کے لیے جان قربان. سرکار امام حسین وہ اہل بیت اطہار کی مقدس یاد کی اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں امام حسین کے اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ چاہتا تو کہیں بھی ڈال دے سکتا تھا. 4200 مذہب ہے دنیا میں، آپ لوگ ایک ہے مسلمان، ایسے 4200 مذہب دنیا میں ہے. اللہ کہیں پہ بھی کدھر بھی ڈال دے سکتا تھا، مگر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ادھر ادھر نہیں ڈالا بلکہ لے کے آ کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالا. میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو ٹائم کی کوئی تنگی نہیں ہے، مگر پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں وقت کو مد نظر رکھنے کا. تو 4200 میں سے نکال کے اللہ اسلام میں ڈالا، اور اسلام میں آ گئے
کوئی عقل آئی، ہوش آئے، زبردست طریقے سے ذرا وضو، روزہ، نماز، عبادت، تلاوت قرآن سیکھنے کے لیے مارکیٹ میں نکلے تو یہاں آ کے دیکھے تو یہ الگ ہی جھگڑے ہیں اندر کے. انہوں بول رہے ہیں جنت ہمارے پاس ہے، انہوں بول رہے ہیں جنت ہمارے پاس ہے، انہوں بول رہے ہیں جنت ہمارے پاس ہے، انہوں جنت ہمارے پاس ہے. اتنے ہیں. میں بولا اللہ اگر یہ مارکیٹ میں پھنس گئے تو جنت خطرے میں پڑ جاتی. تو پیارے بزرگ اور دوستوں، میں بولا وہاں 4200 تھے، وہاں سے نکال کے اللہ یہاں ڈالا. یہاں آئے تو یہاں کتنے ہیں؟ تو بولے یہاں 73 ہے. اب ایک ایک آدمی کی ایک ایک عجیب و غریب کیفیت ہے. کوئی نماز کے نام پہ بلا رہا ہے، کوئی حدیث کے نام پہ بلا رہا ہے، کوئی ماتم کے نام پہ بلا رہا ہے. مگر میں بولا اے اللہ، یہ جتنے جتنے بلا رہے ہیں اگر سب کی انٹرویو لیتے بیٹھے تو زندگی پھگٹ میں یوں ہی نکل جائیں گی. میں بولا یہ سب بیکار باتیں ہیں. انٹرنیٹ پہ سرچ کرا جتنے بلانے والے ہیں کون کب کا ہے، تو پتا چلا ایک 70 سال پرانا ہے، ایک 100 سال پرانا ہے، ایک 150 سال پرانا ہے. انہیں 100 سال پہلے نکل کے بول رہا جنت میرے پاس ہے. تو میں بولا 1300 سال سے تیرے واسطے روک کے رکھے تھے کیا؟ انہیں 150 سال پہلے نکل کے بول رہا جنت میرے پاس ہے، انہیں 200 سال پہلے نکل کے بول رہا جنت میرے پاس ہے. تو میں بولا 150 سال پہلے، 70 سال پہلے، 200 سال پہلے پٹھے تو پیدا ہوا تو دیکھو دیکھ کے اللہ بولے اینٹک پیس آ گیا، جنت کا دروازہ کھولو. کسی کے پیچھے جانے سے پہلے شجرہ دیکھو. چاہے اپنوں میں ہو چاہے خیروں میں ہو، کسی کے پیچھے جانے سے پہلے شجرہ دیکھو. آنکھ موچ کے ہولوں کے جیسا تھیلی پکڑ کے مت نکلو. شجرہ دیکھو. شجرے سب کھنگال کے ڈال دیتے ہیں. ہم نے کہا مولا جانا تو کدھر؟ 73 بلا رہے ہیں. ادھر اہل سنت والے بھی بلا رہے ہیں، ادھر بازو والا بھی بلا رہا ہے، پیچھے والا بھی بلا رہا ہے، سامنے والا بھی بلا رہا ہے، اوپر والا بھی بلا رہا ہے، نیچے والا بھی بلا رہا ہے. مولا جاؤں کدھر؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا بندے تحقیق تو کر کے دیکھ، حقیقت تو ضرور پہنچ جائے گا. جب تحقیق کرنے لگا تو ایک 70 سال پرانا ہے، ایک 80 سال پرانا ہے، ایک 100 سال پرانا ہے، ایک 150 سال پرانا ہے. سب کو کھنگالتے کھنگالتے غریب نواز کا لے پہنچا. تو غریب نواز نے کہا میں کوئی بانی نہیں ہوں، میں کوئی فاؤنڈر نہیں ہوں. میں نے کہا اے غریب نواز آپ کے پیچھے چلنا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ تو غریب نواز نے کہا میرا کوئی طریقہ نہیں ہے، میں بھی کسی اور کے طریقے پہ چلتا ہوں، اور کے طریقے پہ چلتا ہوں. میں نے پوچھا غریب نواز آپ کا طریقہ کس کے طریقے کے مطابق ہے؟ کہا بغداد والے غوث اعظم سے مل لے، بغداد والے غوث اعظم سے مل لے. غوث اعظم سرکار کنے گیا، سرکار مجھے کسی کا طریقہ نہیں، آپ کا طریقہ چاہیے. غوث اعظم نے کہا میں کسی اور کے طریقہ، اپنا کوئی طریقہ نہیں ہے، میں بھی کسی اور کے طریقے پر چلتا ہوں. میں نے پوچھا حضور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا سن میرا کوئی بنایا ہوا دین نہیں ہے، میں حسین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہوں. مولا حسین سے میں نے پوچھا سرکار میں کربلا آیا ہوں، آپ کے طریقے
بولو مسلمانوں جو مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، نئے نئے مت نکالو. سب بلا رہے جنت کی طرف. میں پوچھا تو جنتی؟ کسی کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں جنتی ہوں. کیا بات ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. خدا کی قسم عرب سے لے کے عجم تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، جتنے بھی علماء ہو، مفتی ہو، جتنے بھی امیر ہو، جتنے بھی غریب ہو، جتنے بھی گورے ہو، جتنے بھی کالے ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں. کہہ سکتا؟ کیا بات. آپ کی توجہ کا طالب ہوں دوستو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ چلو جان دو، کوئی خود کو تو نہیں کہہ سکتا. کوئی یہ کہہ سکتا کہ میں جنتی باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ جنتی ہے؟ کیا بات ہے. ذرا زور سے بولے. ہر کوئی یہ کہہ سکتا میرا باپ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد ہے، زاہد ہے، نیک ہے، اچھا ہے، سخی ہے، شہید ہے، غازی ہے، سب کچھ کہہ سکتا ہے، مگر کوئی اپنے باپ کا جنتی ہونا ڈکلیئر. ناگپور سے لے کے حیدرآباد تک، حیدرآباد سے لے کے سعودی عرب تک قبرستان بنے ہوئے ہیں. ہر علاقے میں، ہر علاقے میں قبرستان پر تختی لگی ہے. جن کے پاس نہیں لگی ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، کیونکہ اپنے کی پہچان رکھنا چاہیے. خبروں پہ تختی لگی ہوئی ہے. ہر لکھنے والا اپنے باپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر تو لکھا ہوگا. اگر اس کا باپ انجینئر تھا تو ساتھ میں انجینئر لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، وکیل لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، سائنٹسٹ لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، سائنسدان لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، لیڈر لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، ممبر آف پارلیمنٹ لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، مفتی لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا. لیکن کسی نے آج تک یہ حماقت نہیں کی کہ اپنے باپ کی تختی پر، یا اپنے استاذ کی تختی پر، یا اپنے دادا کی تختی پر، یا اپنے امیر کی تختی پر، یا اپنے مرشد کی تختی پر جنتی کے ساتھ مرحوم لکھا ہو. کیا بات ہے. کسی کے نام کے ساتھ جنتی نہیں لکھا جاتا. لکھا جاتا ہے؟ ذرا زور سے بولو. کسی کے نام کے ساتھ جنتی نہیں لکھا جاتا، کیونکہ یہ جنتی ہونا یہ رب نے اپنے پاس اٹھا کے رکھا ہے. کوئی کسی کو حاجی تو کہہ سکتا ہے، غازی تو کہہ سکتا ہے، جنتی یہ تو میدان محشر میں پتا چلے گا. چٹے کھلیں گے تو معلوم ہوگا پٹھا کون کاکا ہے. نہیں، یہاں جتنا اینٹنا ہے پٹھے اینٹ لو، چٹا تو وہاں کھلے گا. نامہ اعمال کھلے گا تو پتا چلے گا کہ کون کاکا ہے. اور بعض کے نامہ اعمال تو بڑے اچھے ہوں گے، پھر بھی پٹھا پریشان رہیں گا، کیونکہ جنتیوں سے اس کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہوگا. تو کون جنتی ہے یہ میدان محشر میں پتا چلے گا. کائنات میں کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی شہید اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا، مگر قربان جاؤ فاطمۃ الزہرا کے بیٹوں پر، قربان جاؤ علی کے لالوں پر، قربان جاؤ مصطفیٰ کے جگر کے پاروں پر، کہ جب میرا حسین، میرے حسین، میرا حسن دنیا میں آیا تو رب نے کسی کے لیے بھی، رب نے کسی بندے کے لیے بھی جنتی ڈکلیئر نہیں کیا، مگر حسین آ رہے ہیں، حسن آ رہے ہیں، تو نام حسین و حسن، حسین و حسن نام بعد میں رکھا جا رہا ہے. جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعلان پہلے کیا جا رہا ہے. سنو دوستو، صرف جنتی نہیں کہا گیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، صرف جنتی نہیں کہا گیا، جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا. جنتی جوانوں کا سردار. جیسے ہی آج کے زمانے کا فتنہ دیکھا میں سجدے میں گر گیا. بولا اللہ تو بڑی حکمت والا ہے مولا. لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں امام حسین کربلا میں غلطی پہ تھے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کیا بولے؟ کربلا میں
غلطی پہ تھے اور بول رہے ہیں کہ یزید حق پہ تھا. اتنا بول کے خاموش نہ بیٹھے, بولے یزید جنتی ہے. پھر بولے یزید رحمت اللہ علیہ. ہم بولے ویری گڈ. جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہے. ہم نے حسین کو پہچانا کیونکہ ہم حسینی ہیں. یزید کو جنتی جو پہچانتا ہے سمجھ لے کہ وہ یزیدی ہے. اب ذرا غور کرو دوستو, میں آپ سے چھوٹا سا مسئلہ پوچھتا ہوں, جتنے کھڑے ضروری نہیں عالم ہو, جواب دے کے جاؤ. اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا, غلطیاں کرے گا, شرارت کرے گا, قتل و غارت کرے گا, جنت میں جا سکتا؟ زور سے بولو, جا سکتا؟ پھر اللہ اللہ ہو کر مولا آمنہ کے لال کے گھر میں نواسوں کو بھیج رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی نہیں, جنتی جوانوں کے سردار ہے. ارے جب غلطی کر کے کوئی جنتی نہیں ہو سکتا تو جنتی جوانوں کا سردار کیسے ہو سکتا؟ جنتی جوانوں کا سردار ہونا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ رب یہ اعلان اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ ایک معرکہ ہونے والا ہے, ایک جنگ ہونے والی ہے, اور وہ جنگ کافروں سے نہیں ہونے والی ہے, یہودیوں سے نہیں ہونے والی ہے, عیسائیوں سے نہیں ہونے والی ہے, کلمہ پڑھنے والوں سے ہونے والی ہے, نمازیوں سے ہونے والی ہے, روزے داروں سے ہونے والی ہے. اس میں کچھ نمازی بھی ہوں گے, کچھ روزے دار بھی ہوں گے, کچھ شریف بھی ہوں گے, اور پھر باصلاً کچھ اور ہوں گے, مگر رب کہہ رہا ہے وہ کوئی بھی ہوں گے, یہ تو جنتی جوانوں کا سردار ہے کیونکہ سردار وہی ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے, سردار وہی ہوتا ہے جو بے عیب ہوتا ہے, جنتی جوانوں کا سردار وہی ہوتا ہے جو غلطیوں سے پاک ہوتا ہے. کائنات والوں, اگر حسین کو غلطی پر کہہ رہے ہو تو کان کھول کے سن لو, تمہاری عقیدے کی بگاڑ, تمہاری یہ بغاوت ہم سنیوں سے نہیں ہے. یہ عقیدے کی بگاڑ, یہ حسین سے بغاوت, یہ صرف ہم سے نہیں ہے. تمہاری یہ بغاوت حقیقت میں پیدا کرنے والے خدا سے ہو رہی ہے, رب ذوالجلال سے ہو رہی ہے. مولا حسین کو جنتی جوانوں کا سردار ڈکلیئر اس لیے کیا کہ ہر معرکے میں, ہر رات میں, ہر دن میں, ہر وقت میں میرا حسین حق پر رہے گا, حق پر رہے گا. پیارے بزرگوں اور دوستوں, قربان جاؤ امام حسین. گریٹ آدمی ہے, نیا ایک ریکارڈ بنانے کی چکر میں. پیارے بزرگوں اور دوستوں, قربان جاؤ, حسین جنتی جوانوں کے سردار. حسین جنتی, ذرا زور سے بولے, جنتی جوانوں کے سردار ہیں. پیارے دوستو, یہ اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ اہل بیت کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں, یہ اہل بیت کوئی عام لوگ نہیں ہیں. بیدم وارسی صاحب کا وہ شعر میں سمجھتا ہوں ان کی ایک ہی شعر سے ان کی شفاعت کے لیے وہ ایک شعر کافی ہے. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. لوگ سمجھے نہیں اہل بیت کون ہے, اسی لیے غداری کا دروازہ, بے وفائی کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہیں. نادانو سمجھو کہ اہل بیت کون ہے. بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. مقصود کائنات ہے میرے بھائی, مقصود کائنات. اب ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں, اہل بیت کی عظمت سمجھو, مقصود کائنات کیسے ہے دیکھو. حق اور ایمان سے بتاؤ, جو تم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو, یہ کسی مفتی صاحب کا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ پکا یہ بریلویوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے یا یہ بازو والوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے یا یہ سنیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے یا کسی مدرسے والوں کا, تحریک والوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ نماز تو رب نے بنایا ہے, مصطفیٰ جانے رحمت نے پڑھ کے بتلایا ہے اور اپنی امت سے پڑھوایا ہے. نماز قانون خدا ہے, نماز نظام مصطفیٰ ہے, نماز کا طریقہ نبی نے دیا ہے. مگر دوستو, نماز تو روزانہ پڑھتے ہو, کبھی نماز پہ غور
مقصود کائنات سمجھ میں آ جائیں گے. نماز پہ غور کرو. ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں تاکہ پوری دماغ میں اترے. دیکھو ناگپور میں رمضان المبارک شریف کے مہینے میں ایک حافظ صاحب تشریف لائے تراویح سنانے. تو ناگپور شریف کے من چلے نوجوان ان سے بولے مولانا صاحب کتنے دن میں قرآن سنائیں گے؟ نہ بولے تو کتنے دن میں سن سکتا میں یہاں سنا دیتا ہوں. بولے تو بولے کیا مولانا صاحب آپ اتنے چاہیے نہیں کیا؟ بولے ٹھہرے ٹھہرے سنا دیتا ہوں. بولے مولانا صاحب کتنے دن میں سنا سکتے آپ؟ بولے دن کی بات کر رہا 20 رکعت ہے 2 رکعت میں سنا دیتا ہوں. بولے ہمارے حیدرآباد میں ایسے کئی حافظ ہیں 2 رکعت میں قرآن پڑھتے باقی 18 رکعت میں الحمدللہ پڑھتے ہیں. مگر میں یہ مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے. نوجوان ابھی سینہ ٹھوک کے بولے اگر تمہارے اندر اتنا دم ہے سنانے کا تو اپنے اندر بھی کھڑے رہنے کا دم ہے. ریڈی بولے 8:15 بجے عشاء ہوئی 8:30 بجے تراویح شروع. مولانا صاحب بھی جلال میں آئے. پہلی رکعت میں 20 پارے پڑھ دیے دوسری رکعت میں 10 پارے پڑھ دیے. سحری کا ٹائم قریب آ گیا پوری قرآن پڑھ دیے. سحری کا ٹائم قریب آ گیا 3:30 بج رہے ہیں. قاعدے میں بیٹھے 2 رکعت پڑھے پوری رات میں قاعدے میں بیٹھے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ. تم لوگ مسئلے کو نہیں سمجھے اس لیے سبحان اللہ بولے. موزن صاحب جو پیچھے ٹھہرے تھے حافظ صاحب کے گردن میں ہاتھ دے دیے. پوری رات ٹھہرا کر دیا. گھٹنوں میں ورم جمع ہو گیا. ہاتھاں پورے پھل گئے. بے ہوشوں کے گرنے کی نوبت آ گئی. اتنا قرآن پڑھا سب پڑھا تحیات پڑھا درود ابراہیم پڑھا تو تیرا مردہ نکلنے والا تھا. بغیر درود ابراہیم کے مولانا صاحب حافظ صاحب سلام پھیر دیے. ناگپور کی کسی عصر کی نماز میں امام صاحب بغیر درود ابراہیم پڑھے کے سلام پھیر دیے. نماز ہوتی ارے کبھی کبھی جاتے جیسا دکھ رہا تھا. آنسر ہوتی نہیں ہوتی. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃً لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی. جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا مگر مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھا لم تقبل من اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے. نماز پڑھنے والے کو نماز کے ساتھ نماز میں درود ابراہیم پڑھنا ضروری ہے. اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. اب ذرا غور کرو. اب حافظ صاحب کو موزن صاحب نے پکڑ لیا. پکڑ کے کہا کہ دیوانے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرا درود ابراہیم کیوں نہیں پڑھا؟ بولے مولانا ضروری کیا ہے؟ موزن صاحب ضروری کیا ہے؟ اتحیات تو پڑھ دیا نا. بولے دیوانے نماز نہیں ہوتی. آپ دیوانے ہو چکے ہو. میں تو قیام میں پوری قرآن پڑھا ہوں. نماز کیسے نہیں ہوتی ہے؟ میں تو 2 سجدے بھی کیا دوسری رکعت میں اور 2 سجدے کیا. نماز کیسے نہیں ہوتی ہے؟ میں تو رکوع بھی کیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم رب کو یاد کیا. نماز کیسے نہیں ہوتی ہے؟ قیام بھی کیا 100 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھا. نماز کیسے نہیں ہوتی ہے؟ تو موزن صاحب نے فون نکالا مفتی صاحب کو ملایا. مفتی صاحب ہمارے امام صاحب ایک نئی حماقت کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیم نہیں پڑھا مگر نماز ہو گئی ہے. تو مفتی صاحب نے جواب دیا نہیں نہیں نماز کو لوٹا لو کیونکہ درود ابراہیم کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. حدیث پاک کے مطابق نماز نہیں ہوتی ہے. لہذا پیارے بزرگ اور دوستوں اب ذرا غور کرنے والی بات ہے آخر یہ درود ابراہیم ہے کیا جس کے بغیر نماز نہیں ہو رہی ہے؟ جب یہ خیمہ خیال
قیام بھی ہو چکا ہے، جبکہ خوما بھی ہو چکا ہے، جبکہ رکوع بھی ہو چکے ہیں، سجدوں کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، قاعدے کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، ثنا کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے. ارے پوری قرآن پڑھ لیا پھر بھی نماز نہیں ہو رہی ہے. آخر بات کیا ہے؟ یہ درود ابراہیم ہے کیا جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو رہی ہے؟ تو جواب ملا، درود ابراہیم کچھ اور نہیں ہے. درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد، آگے سنو، وعلی آل محمد. کیا ہے درود ابراہیم؟ نبی اور آل نبی پر درود ہے، نبی اور آل نبی کا ذکر ہے. آل نبی کس کو کہتے معلوم؟ یہ تو ٹینشن ہے سنیوں سے، رزلٹ کیا ہے کہ اٹک جاتے سنیوں. آل نبی یہ آلی محمد کہے بغیر کسی کی نماز مکمل، ہر کوئی پڑھ رہا ہے. آل نبی کہتے کس کو ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آل محمد کون ہے؟ آل محمد کی کڑی شروع ہوتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو آل محمد کہتے ہیں، مولا امام حسن مجتبیٰ کو آل محمد کہتے ہیں، مولا امام حسین مصطفیٰ کو آل محمد کہتے ہیں، امام زین العابدین کو آل محمد کہتے ہیں، امام باقر کو آل محمد کہتے ہیں، امام جعفر الصادق کو آل محمد کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو آل محمد کہتے ہیں، امام علی رضا کو آل محمد کہتے ہیں، امام نقی کو آل محمد کہتے ہیں، امام نقی کو آل محمد کہتے ہیں. ارے مجھے آگے بڑھ کر کہنے دو، بغداد کی دھرتی پر آرام کرنے والے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث اعظم کو آل محمد کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سیدنا عطا رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کو آل رسول کہتے ہیں، یہ آل محمد ہے. ارے جب تک ان کو یاد نہیں کرتا نماز مکمل. لوگ کہتے ہیں نماز میں غیر اللہ کا خیال نہیں آنا. کہاں سے لائے فارمولا آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ارے دیوانے غیر اللہ کی بات کیا کر رہا؟ دشمن خدا کے ذکر کے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کون ہے یہ شیطان؟ پھپا چچا فارمولا لا کے لوگوں کو فٹ کر دیے، غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر. ہمارے بھی بیچارے بولے، پوری کائنات کے پورے بھولے ایک جگہ جمع ہو گئے، دونوں پورے مل کے سنیاں بنتے. غیر اللہ کا جگہ غیر اللہ کا غیر اللہ مردہ نکل جانا غیر اللہ. اماں میں کہاں شرک کر دیا، میں کہاں بدعت کر دیا. نماز میں کھڑے ہو رہا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کون ہے بھئی یہ شیطان؟ مسئلے کو سمجھو، ہنسو نکو لوٹو، اگر مسئلے کو سمجھو خدا کی قسم. اتنا سمجھ گئے تو بازو والے کے جھانسے میں نہیں آتے تم. میرے بھائی غور کرنے والی بات ہے، غیر اللہ کو اللہ سمجھ کے یاد کرنا شرک ہے. شیطان کو شیطان سمجھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے نماز قبول ہو جاتی ہے. شیطان کو شیطان سمجھ کے یاد کرنا، اور جب آل محمد کا ذکر آئے تو نبی کی آل سمجھ کر، اسلام کی بنیاد سمجھ کر، ہمارا ایمان سمجھ کر یاد کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی
کرتی ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے، نماز اب جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ناگپور والوں، شاید کوئی آدمی کتنے درگاہوں سے تعلق رکھتا ہو، لیکن تم ایک بہترین بارگاہ سے تعلق رکھتے ہو، حضور تاج الاولیاء کی خیرات اور صدقہ کھانے والوں۔ آج تم کوئی 1000-1200 کی تعداد میں نہیں، مرد و خواتین کو ملا لے تو کم و بیش 20,000 کا مجموعہ آج بیٹھا اور کھڑا ہے۔ ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، یا اتنے لوگ کھڑے ہو، حضرت تاج الاولیاء کو خدا سمجھ کے کون کون زیارت کرتے ہیں؟ ارے تم تو سمجھدار لوگ ہو، اللہ والوں کی مجلس میں آئے ہو۔ ناگپور کا اگر سب سے بڑا شرابی بھی رہا نا، بولے تاج الاولیاء کی بارگاہ میں گا تو حضرت تاج الاولیاء کو خدا سمجھ کے زیارت نہیں کرتا۔ خدا سمجھ کے زیارت، خدا سمجھ کے زیارت، خدا کے جیسا بھی نہیں سمجھتا، خدا کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ ہر آنے والا ان کو خدا کا محبوب سمجھ کے زیارت کرتا ہے، خدا کا محبوب سمجھ کے زیارت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو کیا کیا کرنا، کیا کیا نہیں کرنا، وہ بات کے فارمیلٹیز ہے، وہ مسئلہ کوئی جائز ہے کوئی ناجائز ہے، مگر شرک، بدعت، حرام، اتنا فارمولا سمجھ جاؤ، ولیوں سے نسبت رکھنا ہے، اس کے بغیر خدا کی قسم نہ دین مکمل ہے نہ اسلام۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایک بڑا لطیف نکتہ سمجھاتا ہوں، آؤ ہم ان کی عزت کیوں کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ سے ہم کو پیار کیوں ہے، سنو۔ شاید اگر سمجھ جاؤ گے تو جو نہیں کرتے ان کو بھی پیار شروع ہو جائے گا۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لاشیں مبارکہ امام حسین کے دربار میں لایا گیا، یا خبر دی گئی کہ سرکار وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ ہر بار امام حسین کہتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر ایک ایک کو بھیجتے گئے میدان کی طرف۔ جب سارے شہداء جام شہادت نوش کر چکے تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے خود جنگ میں جانے کی تیاری کی، اور ادھر سے بیٹے امام زین العابدین سید السجاد کمر پر تایا امام حسن کا پٹا باندھ کر، سر پر امام مصطفیٰ پہن کر، جسم پر دادا علی کا لباس پہن کر، تلوار ذوالفقاری لگا کر، اپنے بابا حضور سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ عرض کرنے لگے بابا حضور اجازت دیجئے، اب آپ کا بیٹا امام زین العابدین میدان جنگ میں جائے گا۔ سرکار امام حسین نے کہا نہیں بیٹے امام زین العابدین تم نہیں جاؤ۔ امام حسین روک رہے ہیں، کہا بیٹا تم نہیں جاؤ گے میدان میں، بیٹا یہ تلوار نکالو۔ آپ عزت مآب خواتین کے ساتھ تم رہو گے، اور بیٹا تم شدید بخار ہے، تم میدان کربلا میں نہیں جاؤ گے۔ مورخین نے لکھا کہ امام حسین نے امام زین العابدین کو اس لیے روکا کیونکہ امام زین العابدین کو بخار تھا، مگر میں پوچھتا ہوں کہ وہاں صحت مند کون تھا جن پہ 2.5 دن سے پانی بند کیا جا چکا تھا، جن کے حلق میں ایک خطرہ پانی اور ایک چاول کا دانہ، ایک روٹی کا نوالا نہیں نکلا ہو؟ وہاں صحت مند کون تھا جن کے اوپر مہینے بھر سے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہو، جن کے لیے دھوکے باز کوفیوں نے دروازے